مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ دیکھو، دیندار ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لیں نا تو اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں دنیا مولوی لوگوں پر، مولوی ٹائپ کے لوگوں پر، مذہبی لوگوں پر، تو اس میں ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہے، وہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، وہ عیب ہے ہمارے اندر۔ اور یہ چیز میں نے عام طور پر نہیں دیکھی تھی، جب میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا تو وہاں ہم نے یہ چیزیں ان سے سیکھی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں دینداروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ایک چیز، ایک عیب ہے، دوسرے کے حقوق کا خیال نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو؟ میں کل گاڑی لے کے ادھر آ رہا، ادھر سے گزر رہا، ادھر سے تو نہیں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں میں، اب تو بات آ گئی یہاں سے گزر رہا تھا کہ چلو دینی بیان ہو رہا تھا۔ یہ تو سب جگہ یہ ہے، اس میں غیبت کی بات نہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر بھی ایسا ہی ہوگا، روڈ جام ہوگا، آپ دیکھو کوئی گزر نہیں سکتا، گاڑی گزرنے کی جگہ نہیں ہے گلی میں، بائکیں اس اسٹائل میں دیندار لوگوں نے، نمازیوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، گاڑیاں اس اسٹائل سے پارک کی ہوئی ہیں کہ دوسری کار گزارنا ایسے جیسے موت کے کنویں میں گاڑی چلا رہے ہیں، بہت ہی ایکوریسی چاہیے۔ یار تم تھوڑی سی تو کامن سینس استعمال کرو کہ تم بائک جب لگا رہے ہو تو دیوار سے چپکا کے کھڑی کر دو، یہ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ کسی نے یہاں سے گزرنا بھی ہوگا؟ اس میں دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ آدمی لبرل ہو گیا، یہ اس کا پاگل ہو گیا، گوروں والی باتیں کر رہا ہے، انگریزوں والی، یعنی بے ڈھنگا پن، بد سلیقہ پن اور بد تہذیبی، اس کو اسلام اور سادگی سے تعبیر کیا۔ اتنے سادہ ہیں، ان کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہے، یعنی یہ مطلب ہے، اتنے سادہ ہیں ہمارے حضرت، ان کو یہ نہیں پتا گاڑی کھڑی کہاں کرنی ہوتی ہے۔ گلی کے کارنر پہ جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ تو ادھر سے جو گاڑی آ کے جب ادھر مڑے گی تو اس کے پاس مڑنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اتنی ٹینشن میں ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے، اتنی مشکل سے گاڑیاں گھما گھما کے موڑنی پڑتی ہیں۔ او بھائی تھوڑا سا آگے کھڑا کر لو یار اس گاڑی کو، اگلے کے لیے موڑنا تو آسان ہو۔ ایسے موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یعنی اگر راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس تکلیف کی چیز کو دور نہیں کرتے اور گھننے بن کے چلے جاتے ہیں تو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے۔ تو سوچو، جو تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹائے وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز باقاعدہ کھڑی کرے وہاں پہ، گاڑی غلط پارک کر کے گیا، بائک غلط پارک کر کے چلا گیا، وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ ایک یہ بد سلیقہ پن، ڈرائیونگ کے دوران دیکھو آپ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس، حدیث میں آپ حدیثیں اگر نوٹ کرو نا تو جہاں بھی حدیث میں خیریت کا لفظ آیا ہے نا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو یوں کرتا ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو یوں کرتا ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ہر علامت وہ ہے جس میں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے، یعنی لوگ اس کے محلے میں رہنے سے خوش ہوں کہ یار اس بندے کے آنے کی وجہ سے نا محلے میں بڑا فائدہ ہو گیا ہے۔ نہیں آ رہی بات سامنے؟ جب آپ جاؤ تو محلے والے کہہ رہے ہیں یار اچھا آدمی چلا گیا، اس کی وجہ سے گلی بھی صاف رہتی تھی، اس کی وجہ سے گٹر کے ڈھکن بھی ڈھکے ہوئے رہتے تھے، اس کی وجہ سے کچرا بھی نظر نہیں آتا تھا، اس کی وجہ سے کوئی گلی محلے میں کوئی ٹینشن ہوتی تو یہ مل جل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا، اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا تھا، اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا تھا۔ اب ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب اتنا تو ہوتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، رونے گٹر کے ڈھکن سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ گٹر کے ڈھکن کا اسلام سے کیا تعلق؟ جب آپ ان سے پوچھو نا یار تمہاری گلی کے گٹر ابل رہا ہے، کچھ تو کرو، یہ کچرا یہ تمہارے باپ کی گلی ہے، معذرت کے ساتھ جو تم نے کچرا یہاں پھینکا ہوا ہے، یہ تم نے جو گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہاں سے گاڑی نہیں لے کے جائے گا کیا؟ تو ٹھیک ہے راستہ آپ نے دیا ہوا ہے، لیکن اتنا تنگ راستے کے
یہ مکان آپ نے کس خوشی میں آگے تک بڑھایا ہوا ہے؟ گورنمنٹ نے گلی اتنی چوڑی بنائی ہے, آپ نے یہ جو آگے پکی بنائی ہے یہ گورنمنٹ نے تو آپ کو اجازت نہیں دی ہے. آپ اس گلی میں گھر دیکھ لو نا, صرف اس گلی کی بات نہیں ہے, 90% گھر ناجائز تجاوزات ہیں. ابھی میں نے تھوڑا گھر ادھر کو لے لیا نا کرائے پر, وہ گلی چوڑی ہے. میں نے کہا یار ایک ہی گلی ہے, ادھر سے اتنی ہے ادھر سے اتنی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے کیسا نقشہ پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نقشہ تو وہ والا ہی پاس ہوا ہے, یہ لوگوں نے بڑھائے ہوئے آگے. تو یار جب آپ نے آگے مکان بڑھا لیا, اس کا مطلب جو چوڑی گلی میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے, تمیز سے چل پھر سکتا ہے, وہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو جو یہاں سے گزریں گے قیامت تک ان کو تنگی میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اس چیز کو ہمارے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور شاید میں بھی نہ سمجھتا اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں نہ جاتا. ہم نے ان کو یہ دیکھا, حضرت مفتی تقی صاحب ہو گئے, یہ جو بڑے بڑے علماء, ان کو ہم نے دیکھا ان میں بڑے حساس ہیں. ہمارے حضرت سعودی عرب گئے نا, اقامہ 15 دن کا ان کو ویزا ملا, تو مشورے سے طے ہوا کہ حضرت آپ کچھ دن مزید رہیں. اب آخری دن تھا تو حضرت نے فرمایا اقامہ بڑھوا لو, وہ جو ویزا ہے بڑھوا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھوانا. حضرت فرمایا کہ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے بڑھ گیا نا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نکل جاؤں گا یہاں, 1 سیکنڈ بھی میں اللیگل نہیں رہوں گا یہاں پہ. ہم حیران یار, اس طرح کے بھی مولانا مارکیٹ میں. مولانا کہ یہ تو سبھی کا ایک ایپ بن چکا ہے نا, اللیگل کام کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمال ہے بھائی, 6 مہینے سے رہ رہا ہوں اللیگل, تیرے بھائی کو آج تک پولیس نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. 6 مہینے پاسپورٹ والوں, یہ تو تم جیسے پاگلوں کا کام ہے بھائی. جب آپ ایک ملک میں ہو, آپ اس کے لا کو تو فالو کرو, یہ تمہارے باپ کا ملک تھوڑی ہے. تو حضرت فرمانے کہ بھائی اللیگل میں کیوں رہوں گا؟ بدنامی کتنی اگر کسی نے دیکھ لیا, کتنی بڑی بدنامی. وہ ہمارے ایک دوست ہے نا, بھی ریوو گاڑی لی ہوئی, تو میں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, انہوں نے وہ لگائی ہوا آپس میں, وہ نہیں ریوو میں لائٹیں شے وہ نیلی لائٹیں جیسے کوئی اٹیک کرنے جا رہے ہیں نا, کسی ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں. اور ٹینی نانا بھی, ہم بچپن میں اس کو ٹینی نانا کہتے تھے. ہم بچپن میں مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے اور پھر ٹکرے مارتے تھے نا ایک دوسرے سے. ہمیں بڑا شوق تھا مٹی کے گارے کی. ہم گاڑیاں بناتے تھے, اس میں آگے ایک سوراخ کر کے دھاگے سے باندھ کے چلاتے تھے, اور ہمارے دوسرے کزن اور دوست بھی. تو پھر ہم نا ٹکر مارتے تھے, میں ادھر سے لا رہا ہوں, ادھر سے ڈھونگ, جس کی گاڑی ٹوٹ گئی تو وہ ہار گیا. تو اس میں ہم ایمبولینس بھی بناتے تھے. ایمبولینس کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ لگاتے تھے, سائرن جو ہوتا ہے نا یہ, تو اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ ٹینی نانا بج رہا ہوتا ہے, تو اب تک ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں پہلے, سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. تو کچھ بچپن کی یادیں رہ جاتی ہیں نا, ٹینی نانا. تو وہ جب بھی ایمبولینس کہیں آتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ ٹینی نانا آ رہا ہے, ٹینی نانا. تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ تو وہ ریوو میں نا انہوں نے کیا لگا دیا, وہ سائرن لگا دیا اور وہ لائٹیں. اچھا وہ سائرن جب رش ہو رہا ہے, سائرن بجا رہے ہیں, وہ لوگ راستے دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرے پھر باپ کا لفظ نا, جب سے انجینئر نے میرا مذاق اڑایا نا باپ پہ, وہ باپ کا لفظ ہمیشہ کے لیے زبان پہ چڑھ گیا. تو میں نے کہا یہ تیرے باپ کا روڈ ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا یہ نہ ہم کوئی گورنمنٹ کے آفیسر ہیں, یا تو کوئی آرمی کا بڑا آفیسر جا رہا ہو جس کو بڑی ایمرجنسی ہے اور بڑا کوئی انڈیا نے ایک دم دھمکی دی اس کو بارڈر پہنچنا ہے, یا کوئی رینجرز کا بڑا آفیسر کوئی کاروائی کرنے کے لیے جا رہا ہے, وہ لگائے سائرن یا وہ لائٹیں لگائے, بھائی ہٹو بچوں لوگ راستہ دیں. میں نے کہا ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں بھائی, مدرسے سے گھر آ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں حضرت اس سے لوگ راستہ دے دیں گے. میں نے کہا لوگ تو راستہ دے دیں گے, لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کون, لیکن یہ جائز نہیں ہے. لوگ دیندار لوگ بھی یہ کام بولو نا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے, حرام ہے اور اللیگل بھی ہے. اللیگل کی تو اس لیے پرواہ نہیں ہوتی کہ ریوو کو عام طور پہ پولیس والے روکتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں بڑی گاڑی ہے, کو پتہ نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو گرفتار کریں یا ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں. ہمارے یہاں یہ بھی سہولت ہے کہ آپ بعض دفعہ کسی کو پکڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو آپ خود پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا آدمی ہے تو اس نے ہی اندر کر دیا, تو پوچھ ہوتا کون ہے پوچھنے والا. لیکن یہ اللیگل ہے. ایمبولینس میں اگر کوئی پیشنٹ نہیں ہے, آپ اپنے ذاتی کام, اول تو ایمبولینس کو ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا اللیگل ہے, لیکن اگر آپ نے یہ اللیگل کام کیا, ایمبولینس کو ذاتی استعمال کے لیے آپ لے کے جا رہے ہو, تو آپ سائرن نہیں بجا سکتے. میں نے دیکھا ہے لوگ ذاتی استعمال کے لیے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں, اور سائرن بجا بجا کے لوگ بیچارے سمجھ رہے ہیں کوئی مریض ہے بیچارہ, راستے دے رہے ہیں. بھائی یہ ان سب چیزوں کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا.
مجھے یہ ہمارے گارڈ کھڑا ہوا ہے نا, ان سے پوچھنا, ان کا تو یہ تو سوری کوئی اور کھڑا, وہ گارڈ کی طرح ہے یہ بھائی, یہ تو نیا, پرانے والے سے پوچھنا. ایک دفعہ میں ایسی کسی بڑی گاڑی میں جا رہا تھا, تو بڑی گاڑی میں یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, بڑا بھرم ہی ہوتے ہیں نا الگ سے آدمی کے, بڑے بھرم. ہم جا رہے ہیں تو گاڑی پارک کرنی تھی, ٹھیلے والا کھڑا ہوا تھا, تو میرے گارڈ نے اتر کے نا اس ٹھیلے والے کو تھوڑا سختی سے کہا, آپ ٹھیلا یہاں سے ہٹاؤ. یہ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, انسان کبھی اپنے عیب نہیں بتاتا لوگوں کے سامنے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ارے مفتی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے نیک آدمی, ہم کو اپنے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ تھوڑی بیان کریں گے آپ کے سامنے. 2-4 ایسی چیزیں انسان پارسل کر دیتا ہے عبرت کے لیے. تو یہ واقعہ سنانے کا بھی مقصد ہے کیونکہ اصول کلیات بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک جزوی واقعات نہ بیان کیے جائیں. تو ٹھیلے والے کو انہوں نے کہا آگے ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ روڈ ہمارے باپ کا نہیں ہے, یہ ٹھیلے والے کا بھی ہے, ہمیں پارکنگ کی جگہ خود تلاش کرنی ہے, نہیں ملے تو گھماتے رہو گاڑی روڈ پہ. رکشے والے کو کہنا, ٹھیلے والے کو کہنا ہٹا یہاں سے, وہ کہے گا کیوں, تو میرا ماموں لگتا ہے, تو میرا وہ تو بیچارہ ڈر کے ہٹا دے گا, جب اتنے کلاشن کوفیں دیکھے گا اور دے گا وہ تو ہٹا دے گا. قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. اللہ کہے گا یہ کیوں, اس کو تمہیں اس پہ فوقیت کس بیس پہ تھی. حکومت کو پھر بھی شاید اجازت ہو کسی گورنمنٹ کے کیونکہ وہ تو حکومت ہی کسی کام سے نکلا, ہم تو آلو خریدنے نکلے ہوئے ہیں, بھرم ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہوں, نیچے اتر کے ٹماٹر خرید کے گاڑی. اب گارڈ تو ایک ضرورت بن گئی نا, ٹماٹر لینے بھی جاؤ گے تو گارڈ تو اب پھلترو کی طرح چپک گئے ہیں. تو ہم ٹماٹر لینے جا رہے ہیں اور ہم وہ اس کو بیچارے, تو لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بھرم آ گئے نا تو رکشے والوں پہ روب اور ڈانٹ کے اور ہٹا بے روڈ سے, ادھر کر یوں کر. یہ جائز نہیں ہے, اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب بولو دینا پڑے گا. ہاں کوئی خطرہ ہو, کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہو, پھر ایک الگ بات ہے, پھر اس سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے تو ہمارے حضرت کی سیکیورٹی اتنی سختی کہ پہلی صف میں ہر آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. لوگ بڑے اعتراضات کرتے تھے کہ پہلی صف میں یہاں امیر غریب کا فرق ہے, اپنے بندوں کو بٹھایا جاتا ہے, تو اپنے بندوں کو نہیں, وہ سیکیورٹی کی پیش نظر, کیونکہ کوئی بھی اجنبی آدمی آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ سیکیورٹی جیسے حرم میں ہوتا ہے, حرم میں امام کعبہ کے پیچھے مخصوص لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امیر غریب کا فرق ہے وہاں پہ, وہ امام کعبہ کی سیکیورٹی کے لیے. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, نارمل حالت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو دیندار لوگ ایک کام تو یہ کر لیں, سلیقہ تمیز, گاڑیاں کھڑی کرنا, روڈ پہ گاڑی چلانا. بائک والا کہاں چلا رہا ہے, فاسٹ ٹریک پہ, 3-4 بچوں کو بیگم کو بٹھا کے ادھر کو چلا رہا ہے. ابے یہاں سے اوورٹیک تیرا باپ کرے گا, یہاں سے اسپیڈ سے آتی ہوئی گاڑی کو رانگ سائڈ سے جانا پڑے گا, اس میں حادثے کا خطرہ ہوتا ہے, تم تھوڑا ادھر کو چلا لو. نہیں جی, وہ اس کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. دوسرا گڑبڑ مالدار لوگ کیا, پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر بن جاؤ, بس پیسوں کے معاملے میں بولتے کیوں نہیں, ایک نمبر بن جاؤ. لچڑپن جو ہے نا چھوڑ دو, لچڑپن چھوڑ دو. لچڑپن ہوتا ہے کوئی پیسہ لے لینا, اس سے نکلوانا کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے, چاہے وہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہو, چاہے وہ بزرگوں کی خانقاہوں کا منجھا ہوا ہو, حج کر کے آیا ہو, کمبخت پیسے نہیں دے گا آپ کے واپس. لیتے ہوئے ایسا بنے گا جیسے مر رہا ہے, یہ قحط سے مر جائے گا تھوڑی دیر میں, مانگتے ہوئے ایسا ہوگا, ایسی اس کی حالت ہوگی, آپ کہو گے تو مجھے بھی کھا جا, ٹھیک ہے نا, ایسا لچڑپن دکھائے گا. اور لینے کے بعد پہلے بڑے سنہری باغ دکھائے گا, ابے بھائی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 4-5 لاکھ تو کوئی میرے لیے مسئلہ ہی نہیں, جب چاہو گے دے دوں. نہیں دے گا, دے گا نہیں, یہ بتا دوں. وہ حاجی ہو سکتا ہے, وہ عمرہ کرنے جائے گا, وہ تہجد گزار ہوگا, وہ 27ویں رات پہ رو رو کے کارپٹ کو اتنا بھگو دے گا کہ اب کارپٹ دھونے کی ضرورت نہیں, اتنا روئے گا 27ویں رات کو, مگر اس کمبخت کے ذمے جو پیسے ہیں نا وہ یہ نہیں دے گا, وہ ٹہلائے گا. پیسوں کے معاملے میں ایسے بن جاؤ کہ جس کے پیسے آپ نے دینے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کو دینے کی ٹینشن ہو. یہاں بھی میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم, میری تعریف کے مقصد یہ صرف بتانے کے لیے کہ تاکہ سیکھ لیں. جتنے راشن دکانوں سے آتے ہیں نا ہمارے یہاں, مالک مکان کو میں کرایہ دیتا ہوں, آپ ذرا ان مالک مکانوں سے جا کے پوچھیں مفتی صاحب کا رویہ کیا ہے.
ابھی 3 دن پہلے میں نے راشن والے کو جا کے ڈانٹا ہے کہ یار اللہ کے بندے تمہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تعویذ بنا کے دے. وہ تعویذ کہتا ہوں میں اس کو پیار سے, بل آتا ہے نا کہ اتنا آٹا اتنے چاول, اور تو وہ پرچی پہ لکھ کے دیتا, تو وہ ایک دم نا اس سے آدمی کو وہ ہونے لگتا ہے, اثر ہوتا ہے نا پرچی کا, سنتے ہی ابھی کیا ہو گیا. تو وہ تعویذ ہی ہے نا, گلے میں لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں, ہاتھ میں آیا اور آدمی عجیب اوسان خطا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا, مہنگائی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے. تو میں اس سے پیار سے اس کو جو بل ہے نا اس کو کیا کہتا ہوں, تعویذ. تو میں اس سے جا کے بولتا ہوں بھائی تو تعویذ کیوں نہیں دے رہا, وجہ کیا ہے, ہمیں الحمدللہ اس کو پیسے لینے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہمیں دینے کی ہے. یار ایک حق ہے ہمارے ذمے, ورنہ پھر مجھے وصیت میں لکھنا پڑے گا وہ کہ میں مر گیا تو اس کم وقت کے اتنے پیسے دے دینا. ٹینشن ہے یار اس کو, پھر بار بار اس کو مینیج کرنا. ابے لے جان چھوڑا ہماری. تو ایک دن کیا ہوا, وہ یہ سمجھنے لگا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب کے پاس, یہ خود آ کے دے رہے ہوتے ہیں, سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کیا درختوں سے نوٹ گر رہے ہیں ان کے یہاں. بعض دفعہ آپ کسی کے پیسے بر وقت ادا کرو نا, سمجھتا ہے یار پتہ نہیں جیبیں ابل رہی ہیں, سنبھل نہیں رہے ان سے, تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں میرے بارے میں. تو یہ مطلب نہیں ہوتا بھائی کہ پیسے ابل رہے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہمیں پیسے. یہ چیز ہمیں ہمارے شیخ نے سکھائی ہے حضرت. یہ اللہ کا شکر ہے, میرے والد صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی الحمدللہ. وہ بھی زندگی بھر پیسوں کے معاملے میں نا وہ کبھی نہیں رکھتے تھے ایک پیسہ بھی, دو بھائی جان چھڑاؤ. تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو یہاں تک خیال پیدا ہونے لگا ہے کہ جو چیزیں ابھی میری ہیں دوسروں کی نہیں ہیں, مجھے کبھی کبھی یہ وہم ہو رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کب مر جائیں, یہ بھی دے دو ابھی. تو مجھے ایک دو دوستوں نے روکا ہوا ہے, بس کر بھائی, یعنی میرا دل یہ بھی کرتا ہے کہ یار یہ مجھے خیال ہوا کہ میں زیادہ پھر پرسنل ذاتی باتیں زیادہ مناسب نہیں ہے نا, پھر گھر والے بھی سن لیں گے, بولیں گے اچھا لاؤ ادھر جو کہہ رہے تھے نا لاؤ. خیال یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رہو یار. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں اپنا گھر اپنی بیوی کے نام کر دوں, کیونکہ مرنے کے بعد پھر وراثت کے بڑے جھگڑے ہوں گے, بیوی کو دے دوں, پھر وہ بچوں کے پاس ہی آنا ہے نا. لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر دے دیا بیوی بھاگ نہ جائے, بیوی بھاگ نہ جائے. میں نے کہا ہاں یہ تو بعض کیسز ایسے بھی آئے ہیں, بیوی کا ہمارا پراپرٹی کی اس کی نیت ہی بدل گئی بعد میں, تو یہ خطرہ تو ہے. لیکن میں نے کہا ویسے ایک مشورہ پتہ ہے کیا ہے, دے دو بھاگ جائے تو بھاگ جائے. میں نے کہا دے دو بھاگ جائے تو بھاگ جائے تو بھاگ جائے. میں نے کتنا بڑا ظرف کر لو, اس کی اگر اس کی نیت خراب ہے تو وہ بھگتے گی خود ہی, اپنی ذمہ داری پوری کر لو. تمہیں اگر یہ ڈر ہے, وارثوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا, خون خرابے ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ بچوں میں قاتلانہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اتنے پھڈے ہوتے ہیں. تو وہ شوہر یہ چاہ رہا تھا کہ زندگی میں گھر کس کو مالک بنا دوں, بیوی کو بنا دوں مالک, تاکہ میں اس کے مرنے کے چانسز تھے, اس کی بیگم ابھی جوان تھی اس کی. تو مجھ سے مشورہ لے رہا تھا, میں نے کہا دے دے بھائی, بیگم کو مالک بنا دے, آرام سے مر جا, ٹھیک ہے نا. بچوں میں کیونکہ ماں کے پاس ہوں گے تو بچے ہی استعمال کریں گے نا, پھر ماں کے مرنے کے بعد بچوں کے پاس ہی آنا, اس وقت تک بچے بڑے ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا. تو پھر مجھے کہنے لگا یار ایک خطرہ ہے کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے. تو ایک دم میں نے کہا ہاں بھائی یہ خطرہ تو ہے. 10 منٹ میں نے سوچنے کے بعد میں نے کہا بھاگ جائے تو بھاگ جائے یار, کیا کریں, ابھی تو ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آ جانا بوریہ بستر لے کے مسجد میں, یعنی کرنا کیا ہے تو نے اس مکان کا, مطلب میرا بیوی کو بھگانے کی نیت نہیں تھی, میرا مقصد یہ تھا ان اینٹوں سے تو نے اتنا دل کیوں لگایا ہے, جب تو مرنے والا ہے تو چھوڑ یار. بیوی سے جو فائدے تو نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے. بڑھاپے میں بے وفا عورت تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہوتی نا, وہ نہیں بھی بھاگی تو کیا خدمت کرے گی. تو چل چھوڑ, دل بڑا کر لے, لڑائیوں سے تو بچ جائیں گے. یہ بھی ایک پیکیج ہے, لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کے, اس کے لیے دل گردہ تھوڑا ضرورت سے زیادہ بڑا ہوگا تو پھر اس پیکیج پر عمل کریں, ورنہ نارمل لوگوں کے لیے یہ پیکیج نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو بہت زیادہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں بیوی اگر مکان لے کے بھاگ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, بچوں کو بھی ملے گا نا, وہ قیامت کے دن خود بھگتتی رہے گی اللہ سے. ہماری ذمہ داری پوری, ہم ہلکے پھلکے الفلاحیہ مسجد میں بستر ڈال کے سو جائیں. مدنی مسجد زندہ باد, سیروزہ 4 اتنے پیسے رکھ لو کہ 4 مہینے لگا سکو, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہیوی ڈوز ہو گئی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ دل گردہ بڑا ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایسا, اتنا بڑا بھی ہوتا ہے کہ بھاگ بھی جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, انہی کے لیے بنایا تھا ہم نے. خیر یہ سوچ سمجھ کے اس پیکیج پر عمل کریں.